أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم ہمارے جو بحث چل رہی ہے وہ منہاج الصالحین کی جلد نمبر 1 کی تقلید کے باب میں، اور ہم نے 22واں مسئلہ کل ختم کیا تھا۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 23 پڑھنا ہے، 23۔ یہاں پر جو مسئلہ نمبر 23 میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شک ہو جائے کسی انسان کو کہ اس نے جس مجتہد کی تقلید کی ہوئی ہے وہ مجتہد فوت ہو گیا ہے، یعنی اس کے فوت ہو جانے کے بارے میں اس کو شک ہو، یا یہ شک ہو کہ جو اس کی رائے ہے، جو اس کا فتویٰ ہے، مثلا زنجیر زنی کے بارے میں یا شہادت ثالثہ کے بارے میں، کسی بھی اور مسئلے میں مثلا اس کا فتویٰ تبدیل ہو گیا، یہ اس کو شک ہو، یا کوئی ایسا عذر پیدا ہو جائے، کوئی ایسا پرابلم پیدا ہو جائے کہ جو سبب بن رہا ہو کہ جس کی اس نے تقلید کی ہوئی ہے اس کی تقلید پر باقی رہنا اس کے لیے درست نہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں اس کی تقلید کے اوپر باقی رہنا جائز ہے جب تک کہ اس کا یہ شک ختم ہو کر حقیقت حال واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا، اسی مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 23 میں ہے، پھر اس میں ابھی ہم تفصیل میں آتے ہیں کہ یہ ایک بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے مسئلہ نمبر 11 میں، وہاں پر کہا تھا کہ جب کسی مجتہد کی تقلید کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ جامع شروط ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر تو ہم نے کہا تھا کہ فحص کرنا واجب ہے، تو اس کی تقلید کے اوپر آپ باقی نہیں رہ سکتے ہیں جب تک صورت واضح نہ ہو۔ تو آپ کو تو یہاں پر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب مجتہد کی موت کے بارے میں یا اس کی رائے کے تبدیل ہونے کے بارے میں شک ہو تو آپ باقی رہنا اس کی تقلید کے اوپر جائز ہے جب تک کہ صورتحال حقیقت حال واضح نہیں ہو جاتی؟ تو یہاں پہ کیوں فرق آ رہا ہے، یہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 23 میں، اذا شکا فی موت المجتہد، جب شک ہو جائے کہ میں نے زید کی تقلید کی ہے اور زید فوت ہو گیا ہے، شک ہوا، او فی تبدل رأیہ، یا یہ شک ہوا کہ اس کا زید کا جو فتویٰ زنجیر زنی کے بارے میں تھا مثلا وہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ مثلا شک ہوا، او عروض ما یوجب عدم جواز تقلید ہی، یا اس کو کوئی ایسا سبب عارض ہو گیا، ایسا کوئی پرابلم کھڑا ہو گیا ہے کہ اس مجتہد کی مثلا زید کی جو اس نے تقلید کی ہوئی تھی اب اس تقلید پر باقی رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی تقلید پر اب باقی رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ مثلا کیسے ممکن نہیں رہا؟ مثلا وہ عادل نہیں رہا، اس نے اس کے بارے میں سنا کہ وہ تو مال کو غصب کرتا ہے، اس کے اندر تو عدالت ہی نہیں ہے، اس نے خود دیکھا ہے کہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے، مثلا واجبات کی پابندی نہیں کرتا، مثلا کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی عذر اگر پیدا ہو جاتا ہے، اس عذر کے پیدا ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتا، مثلا ایسا اس کو عذر مل جاتا ہے، تو ان صورتوں میں تینوں صورتوں مثلا اگر موت مجتہد کی موت کے بارے میں شک ہوا، یا اس کی فتوے کے تبدیل ہونے کے بارے میں شک ہوا، یا اس کو کوئی ایسا عذر عارض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی تقلید پر جائز باقی رہنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، ان تمام صورتوں میں اس کو شک ہوا ہے، اذا شک کا یعنی یہ اس کی تقلید پر یعنی باقی رہنا جائز نہ ہونا جو سبب بن رہا ہے وہ شک ہوا اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عدالت باقی نہیں رہی ہو سکتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑھاپے پہ پہنچ گیا، اس کا وہ حافظہ نہیں رہا جو ایک مجتہد کا حافظہ ہونا چاہیے، شک ہوا مثلا اس کے بارے میں بھی۔ تو جب شک پیدا ہو جائے ان چیزوں کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ جاز البقاء علی تقلیدہ، تو اس شک کرنے والے جس کو شک پیدا ہوا ہے اس انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کی تقلید کے اوپر وہ باقی رہے، الی ان یتبین الحال، یہاں تک کہ وہ تحقیق کرے اور اس کی اصل صورتحال جو ہے، جیسے اصل جو واقعہ ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے،
وہ جب حال معین ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، جو شک ہے اس کو دور ہو جائے گا، تو اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے۔ اگر تو اس کے شک کے مطابق ہی رہا، مثلا جو صورتحال واضح ہوئی ہے، جو حال واضح ہوا ہے، وہ اسی طرح تھا جو اس کو شک ہو رہا تھا، تو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ مثلا اس کو شک تھا کہ میرا مجتہد فوت ہو گیا ہے، جب اس نے اس کے اوپر تحقیق کی تو اس کو واقعاً پتہ چلا کہ واقعاً ہی اس کا مجتہد فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل کرے گا، مثلا دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لے گا۔ یا یہ ہے کہ اس کو مثلا شک ہوا تھا کہ اس کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے، تو اس نے اسی فتوے کے اوپر باقی رہنا ہے، فتوی تبدیل کی طرف نہیں جانا، تحقیق کرنی ہے۔ جب صورتحال واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ واقعاً ہی اس کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کے مطابق عمل کرے جو نیا فتویٰ آ گیا ہے۔ لیکن اگر اس کا شک زائل ہو جائے کہ نہیں جی اس کا فتویٰ اسی طرح ہی ہے، مجھے ایسے ہی شک ہوا تھا، صورتحال وہی ہے، تو اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ یا جو اس کو شک عارض ہوا تھا کہ اس کی تقلید کرنا میرے لیے جائز نہیں رہا ہے، مثلا اس کا حافظہ اچھا نہیں رہا، مثلا وہ عادل نہیں رہا، جب حقیقت حال اس کے اوپر واضح ہوئی، جب اس نے تحقیق کی، جب اس نے معلومات لی، تو پتہ چلا کہ یہ باتیں فرضی تھیں، بے بنیاد تھیں، حقیقت صورتحال جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح وہ میرا مجتہد پہلے ہی تھا، عادل ہے، اور اسی طرح حافظہ بھی اس کا اچھا ہے، بالکل ہر معاملے میں ٹھیک ہے، تو پھر اسی کے مطابق عمل کرے گا، یعنی کیا کرے گا، اس کی تقلید کے اوپر باقی رہے گا۔ تو یہاں پر جو کہا ہے نا کہ جاز البقاء علی تقلید ہی، اس کی تقلید کے اوپر باقی رہے گا، یعنی جب شک ہو جائے کہ میرا مجتہد فوت ہو گیا ہے، یا اس کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو تقلید کے قابل نہیں رہا، اس کے باوجود، شک ہونے کے باوجود، ہم نے کہا ہے کہ جاز البقاء والا تقلید، اس کی تقلید کے اوپر وہ کیا رہے گا، باقی رہے گا، اسی تقلید کے اوپر چلتا رہے گا جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ جب کہ ہم نے مسئلہ نمبر 11 میں یہ چیز پڑھی تھی کہ جب اس کو شک ہو جاتا ہے کسی مجتہد کے بارے میں کہ وہ جامع شروط ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا وہاں پر اس کے اوپر واجب ہے کہ فحص کرے، اس کے اوپر فحص کرنا واجب تھی۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فحص کرے، واجب ہے یا ضروری ہے نہیں، اس نے کہا کہ اس تقلید کے اوپر باقی رہے۔ اس میں اور اس میں یہ صرف فرق ہے کہ وہاں پر جو مسئلہ تھا وہاں پر شک ساری تھا، اور یہاں پر جو شک ہے یہاں پر شک طاری ہے، اور یہ میں نے ان کی وضاحت غالباً پہلے کر بھی دی تھی کہ شک ساری کس کو کہتے ہیں اور شک طاری کس کو کہتے ہیں، وضاحت کی تھی، کوئی ہے ذہن میں یا دوبارہ سے کروں؟ یاد نہیں ہے، آپ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا، شک ساری یہ ہوتا ہے کہ جو ابتدا ہی سے آپ کو شک ہوتا ہے، مثلا آپ کو کسی، جب مسئلہ نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا وہاں پر آپ کو شک ہوا تھا اذا قلد مجتہدا ثم شک فی انہ کان جامع لشروط ام لا، کہ جس مجتہد کی میں نے تقلید کی ہے آیا وہ جامع شرائط بھی تھا یا نہیں تھا، یعنی اس کے شروع سے ہی اس کے اوپر شک ہے کہ اس کی، جب اس نے تقلید کی ہے اس وقت سے اس کو شک ہے، اور آج تک اس کو یہ شک تھا کہ میری آیا جس مجتہد کی میں نے تقلید کی ہوئی ہے وہ مجتہد ہے یا مجتہد نہیں ہے، اس کو کہیں گے شک ساری، یعنی ابتدا سے لے کر جب تک وہ معاملہ طے کر رہا ہے اس وقت تک اس کو شک برقرار ہے، یعنی اس کا شک رفع ہی نہیں ہوا، وہ مستقل مستمر رہا ہے اس کا شک، اس کو کہیں گے شک ساری۔ یہاں پر اس کے لیے فحص کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہے شک طاری، یعنی پہلے اس کو یقین تھا کہ مجتہد زندہ ہے، مجتہد موجود ہے، اور اس نے اس کی تقلید کی تھی، اسی طرح اس کو یقین تھا کہ اس کا یہ فتویٰ ہے کہ زنجیر زنی کر آپ کے لیے کرنی جائز ہے، اس کو پتہ ہے، یقین ہے بالکل، یا اس کو جب اس نے تقلید کی تو اس کو پتا تھا کہ میرا مجتہد عادل ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ اب وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، یعنی یہ ابھی طاری ہوا ہے، یعنی شک ابھی عارض ہوا ہے، ابھی لاحق ہوا ہے، اس شک کو شک طاری کہتے ہیں، یعنی شک لاحق، پہلے یقین ثابت تھا اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے فتوے کے بارے میں، اس کی عدالت کے بارے میں مثلا، اب شک جو طاری ہو رہا ہے، اب آگے شک جو عارض ہو رہا ہے، تو یہ اس یقین کو نہیں توڑے گا، یعنی لا تنقض الیقین، ابھی شک اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، تو اس شک کو نہیں ٹوٹنا، اس یقین کو جو اس کا پہلے موجود ہے وہ شک کے ذریعے سے نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ اسی شک کے بارے میں یقین حاصل کرے گا کہ اس کا شک حقیقی معنوں میں کیا معنی رکھتا ہے، آیا واقعا صورت حال اسی کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے، تو جب مطابق نہیں ہوگی تو اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ تو یہاں پر اس لیے فرق ہے کہ وہاں شک کے ساری تھا، یعنی ابتدا ہی سے اس کو شک تھا، یہاں پر شک کے عارض ہے، شک کے طاری ہے، شک لاحق ہے، پہلے اس کو یقین تھا اس بارے میں، لہذا تقلید کے اوپر کیوں باقی رہے گا، چونکہ وہ اپنے یقین کے اوپر باقی رہے گا، چونکہ پہلے اس کو یقین تھا، اب شک لائق ہو کہ اب وہ مجتہد فوت ہوا یا نہیں ہوا، تو اب فوت ہونے کے پر وہ تحقیق کرے گا، لہٰذا یہ شک کے طاری ہے، اور وہاں پر وہ شک کے ساری اس کو کہتے ہیں، یعنی جو مستمر شک شروع سے آ رہا ہو۔ یہ مسئلہ نمبر 23 یہ ختم ہو گیا۔ آگے مسئلہ نمبر کیا ہے جی 24،
24 مسئلے نمبر میں کہتے ہیں الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکل ہی لا تقلید نفس سے، کہ وہ بندہ جس کو کسی بندے نے وکیل بنایا ہے کہ بھائی آپ نے میری طرف سے اتنے جو پیسے ہیں فلاں بندے کے ساتھ تجارت کرنی ہے، اس کے ساتھ جو لین دین کرنا ہے، جو معاملہ کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں مثلا، یا آپ کو میں طواف پر بھیج رہا ہوں، میں نے طواف نساء مثلا نہیں کیا تھا، میں بھول گیا تھا، ابھی آپ کو میں وکیل بناتا ہوں کہ آپ میری طرف سے وہاں مکہ مکرمہ جائیں اور میری طرف سے جا کر طواف نساء کریں مثلا، یا اور بھی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، تو ایک مثال کے طور پر ہم بتا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں وکیل صاحب کے اوپر کیا ضروری ہے؟ وہ وکیل اپنے مقلد جس کی اس نے تقلید کی اس کے مطابق عمل کرے گا، یا وکیل صاحب اس موکل صاحب کی تقلید کے مطابق عمل کرے گا؟ الوکیل فی عمل، وکیل بنانا کسی کام کے بارے میں، یہ عمل ہو بمقتضی تقلید موکل ہی، تو اس وکیل کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عمل کرے گا اپنے موکل کی تقلید کے مطابق۔ مثلا جو وکیل صاحب ہے وہ آیت اللہ سیستانی صاحب کا مقلد ہے، جو جس کی طرف سے وکیل بن رہا ہے، مثلا جو اس کا موکل ہے وہ حافظ بشیر صاحب کا مقلد ہے، تو ضروری ہے کہ وکیل اپنے فتوے، اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل نہیں کرے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنے موکل صاحب کے جو مثلا حافظ بشیر صاحب کی طرف سے جو تقلید کرتا ہے ان کے فتوے کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ لا تقلید نفس ہی، اپنے جو تقلید ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اپنے موکل کی تقلید کے مطابق عمل کرے گا۔ فیما لا یکون ماخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل و آثارہ، یا یہ کہ اس کا جو عمل ہے لا یکون العمل کہہ لیں یا لا یکون الوکیل کہہ رہے ہیں، یعنی جو وکیل کا ہونا یا اس عمل کا ہونا، اس کے بارے میں مثلا موکل کہتا ہے کہ آپ نے نہ تو اپنی تقلید کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ میرے مجتہد کی تقلید کے مطابق عمل کرنا، بلکہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو، یعنی جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے مثلا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، ہم نہ میرے مطابق عمل کریں نہ اپنے مطابق عمل کریں، بلکہ جو واقع کے مطابق، جو حقیقت کے مطابق ہو، جو لوح محفوظ پر اس کا فتویٰ لکھا ہو، آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثلا ایسے کو کہتا ہے بے لحاظ نفس العمل، چاہے اس نفس عمل کے اعتبار سے ہو یا اس عمل کے آثار کے اعتبار سے ہو، اگر تو وہ ایسا کہتا ہے، اگر ایسا کہتا ہے تو اس کے مطابق اس کو عمل کرنے پڑے گا، مثلا پھر ایسا کرنے سے کیسے ہوگا؟ پھر ضروری ہوگا کہ مثلا وہ احتیاط کرے گا، نہ اپنے اپنے مجتہد کے مطابق نہ اس کے، بلکہ درمیانی راستہ کون سا ہے؟ وہ مثلا کیا کرے گا؟ وہ احتیاط پر عمل کرے گا۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے تو فلازم مراد قلت تقدیر ہے، قلت تقلید ہے، پھر ضروری ہے، اگر وہ اس طرح نہیں کہتا تو ضروری ہے کہ وہ دونوں کی تقلید کا لحاظ کرے گا، یعنی ایسے عمل کرے کہ نہ تو اس کے مجتہد کے خلاف ہو جو موکل ہے، نہ اس کے اپنے مجتہد کے فتوے کے خلاف ہو کہ جس کی وہ خود تقلید کر رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 25 میں یہ ہے کہ المعزون والوکیل ان المجتہد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال الکاسرین ینعزل بموت المجتہد، کہ ایک ہوتا ہے معزون جس کو صرف اذن دیا گیا ہوتا ہے، مثلا اس کو اذن دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پر جو زمین موجود ہے، جو وقف شدہ زمین ہے، ظاہر وہ حاکم شرعی کے پاس چلی جاتی ہے، وہ جو حاکم شرعی کو دی ہوئی زمین ہے، جو وقف شدہ زمین ہے، اس کے اوپر وہ کسی کو زید کو مثلا اجازت دیتا کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ اس کی کھیتی باڑی کروائیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا خیال کریں، دیکھ بھال کریں، جو اس کی بچت ہوگی وہ آپ ہمیں پہنچائیں۔ یا مجتہد وکیل کسی کو بناتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو پیسہ موجود ہے مثلا وہ آپ ادھر سے اٹھائیں اور میرے پاس لیں، یا فلاں علاقے میں جو یتیم بچے ہیں مثلا یہ پیسہ وہاں پر جا کر ان کو صرف کریں میری وکالت میں، نہیں اپنا خود وہ وکیل بناتے ہیں۔ تو المعزون وکیل المجتہد فی التصرف، وہ معزون جس کو اذن دیا گیا ہو، یا وہ وکیل جو مجتہد کی طرف سے ہو فی التصرف، تصرف کرنے میں، یعنی خرچ کرنے میں یا کام کرنے میں، فی الاوقاف وقف شدہ زمینوں کے بارے میں مثلا اس کو وکیل بنایا نہیں گیا تو ہے۔ مولانا یہ جو آپ وقت کہہ رہے ہیں تو یہ وقت جیسے انڈیا پاکستان میں وقت کر دیتی ہے پبلک، یہ کچھ وقت کی بات ہو رہی ہے یا مطلب یہ کچھ فقہ کا وقت الگ ہے اس سے؟ نہیں یہ وہ ایک تو وقف عمومی چیز کی جاتی ہے، اور اس کو اس کا جو واقف ہوتا ہے، جو وقف کرنے والا ہوتا ہے، وہ معین کرتا ہے کہ اس کو میں فلاں بندے کے نام مثلا وقف کروں، لیکن اس کا متولی فلاں بندہ ہوگا، وہ باقاعدہ وقف کرنے والا ہاں اس کا جیسے نام دے جیسے دیتا ہے۔ جیسے انڈیا پاکستان میں وقت بورڈ ہے، شیعہ وقت بورڈ، سنی وقت بورڈ، تو مطلب جیسے یہاں پہ کوئی بزرگ ہے یا اس میں یا بہت پرانے زمانے کے لوگوں نے ادارے وقف کر دیے، تو وہ وقت کا مطلب یہاں پہ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے، شیعہ وقف بورڈ کر رہا ہے، تو کیا شیعہ فقہ کے حساب سے مطلب یہ جب وقت کوئی کر رہا ہے تو مجتہد اس کا مالک بنے گا؟
वक्फ बोर्ड नहीं में नहीं, जो वक्फ करने वाला है ना, ये उसकी नीयत के मुताबिक होता है। जो वक्फ करता है बंदा, मसलन एक बंदा मदरसे के लिए ज़मीन को वक्फ करता है और वो कहता है हाँ, मसलन ये जो 10 मरले ज़मीन है, ये इसको मैं मदरसे के लिए वक्फ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं वली बना रहा हूँ। इस फलाँ बंदे को, मसलन फलाँ मौलाना साहब को इसका मैं सरपरस्त बना रहा हूँ और ये मौलाना साहब इसको मदरसा बनाएँगे, फिर चलाएँगे और मेरे लिए सदका जारिया बनेगा। तो वो उसका वही वली है। वो वक्फ चीज़ शुदा चीज़ें जो मुज्तहिद के पास आती हैं। मसलन कोई बंदा मुज्तहिद के लिए वक्फ करता है कि फलाँ मदरसा मैं बना रहा हूँ, मसलन इधर नजफ़ में मसलन एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैं ये मदरसा बना रहा हूँ और ये मैं फलाँ मकतब के साथ वक़्फ़ कर रहा हूँ। मसलन इसके जो सरपरस्त होंगे ना, वो मकतब सिसानी साहब वाले होंगे या मकतब हाफ़िज़ बशीर साहब वाले होंगे। तो वो चीज़ें उसके उनके खाते में आएगी। मसलन वो कुछ ज़मीनें को बंदा वक़्फ़ करता है कि वो कहता है कि मैं अपने ये जो ज़मीनें हैं, ये वक़्फ़ कर रहा हूँ कि ये इतने एकड़ जो ज़मीन है, ये फलाँ मुजतहिद की सरपरस्ती में रहेगी। ताकि उसको जी यकीन जी हो जाए कि मेरा ये जो चीज़ है, ये वाक़ईन सही मानों में सही जगह पर इस्तेमाल होगी। मसलन वो उनके नाम पर जो वक़्फ़ करता है, उनके बाद जो जी जिसके नाम वक़्फ़ करता है, उसी की ही सरपरस्ती में होती है। जो अगर किसी मौलाना की करता है, तो वो ज़ाहिर वही सरपरस्त है, उसके वही है, जो जवाबदेह है, वही ख़्याल करने वाले। ये वो चीज़ें हैं, मसलन जो जंगों से मसलन जो चीज़ें बच जाती थी, वो मसलन वो चीज़ें इमाम के या नायब माल इमाम की गनीमत जाती वगैरह। थी। उन चीज़ों के बारे में अगर माज़ून है या जो वकील है मुजतहिद की तरफ से बना हुआ और तसर्रुफ़ करने में, मसलन वक़्फ़ शुदा चीज़ों में तसर्रुफ़ करने के बारे में, उसको इस्तेमाल करने के बारे में मुजतहिद ने उसको वकील बनाया हुआ है। औ फ़ी अम्वालिल कासिरीन, मसलन उन कासिर लोगों के अमवाल के बारे में उसको सरपरस्त बनाया है। कासिर अफ़राद वो होते हैं मसलन जो खुद से वो मसलन कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, खुद से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन नाबालिग अफ़राद हैं, मसलन अहमक अफ़राद हैं, जिनका मसलन ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, इस तरह के मसलन इनको कहते हैं कासिरीन, यानी वो कासिर हैं। उसके उनका जो सरपरस्त है, वो ज़ाहिर है हाकिम शरई होता है। ऐसे लोग मसलन उनके माल के बारे में अगर किसी को वकील बनाया हुआ है मुजतहिद ने कि आपने ये फलाँ माल जो है ये मेरी तरफ से आप वकील हो और आप ये फलाँ इलाके में जो यतीम हैं उनके ऊपर आपने मसलन खर्च करना है। तो ये जो तमाम माज़ून साहब है जिसको इज़्ज़त मिला हुआ है या जो ये वकील साहब है जिसको मुजतहिद की तरफ से इजाज़त मिली हुई है, क्या ये कब तक मुजतहिद कब तक ये माज़ून शुमार होंगे और वकील शुमार होंगे? मुजतहिद के फ़ौत हो जाने के बाद भी ये वकील रहेंगे या जैसे ही मुजतहिद फ़ौत हुआ और इनकी वकालत बातिल हो जाएगी? फरमाया यनअज़िलु बिमौतिल मुजतहिद, जैसे ही मुजतहिद की मौत होगी तो इनकी वकालत भी खत्म हो जाएगी। यानी इनकी जो वकालत होती है या जो इनको इजाज़त दी गई होती है ना, फलाँ काम में आप आपके लिए इजाज़त है, मसलन आप खर्च कर सकते हैं, तसर्रुफ़ कर सकते हैं। तो उस जिस मुजतहिद ने इसको वकील बनाया तो उसकी ज़िंदगी तक होता है। जैसे ही वो फ़ौत हो जाएगा तो उनकी वकालत भी खत्म हो जाएगी। तो अम्मल मंसूब मिन क़िबलिही वलिय्यन व क़य्यिमन, लेकिन वो बंदा जो मुजतहिद की तरफ से वली मुकर्रर किया गया हो, सरपरस्त बनाया गया हो, उनका हुक्म और है। फ़फ़ी इन इज़ालिही बिमौतिही इश्कालुन, तो जिसको वली बनाया है, वली का मतलब है कि उसको ऐसा सरपरस्त बनाया कि उसको मुजतहिद ने कहा है कि आपने अपनी सरपरस्ती में ये मदरसा मसलन चलाना है और ये आपको ही मैं दे रहा हूँ, मसलन आप इसके सरपरस्त हैं, आप इसके वली हैं। जो भी चीज़ है उस बिल्कुल वली का मतलब होता है कि उसकी कस्टडी में दे दी जाती चीज़ है। वो अब वकील की तरफ से काम नहीं कर रहा होता, वो अपनी तरफ से काम कर रहा होता है। बस वकी उस मुजतहिद की तरफ से वो वली बनाया गया है, सरपरस्त बना दिया गया। अभी वो जो कुछ भी करेगा, जो मसलहत के मुताबिक अमल करेगा, वो अपने मुताबिक अमल करेगा। तो क्या उसकी भी मुजतहिद के फौत होने के साथ-साथ विलायत खत्म हो जाएगी? फरमाया फ़फ़ी इन इज़ालिही बिमौतिही इश्कालुन, उसके मुजतहिद के फौत हो जाने के साथ उसकी जो विलायत है, उसके ख़त्म होने में इश्काल है। यानी उसकी विलायत ख़त्म नहीं होगी, वो सरपरस्त बाकी रहेगा, जिस तरह उसको मुजतहिद ने बनाया था। लेकिन क्या है, फला युतरकु मुराअतुल एहतियात फ़ी ज़ालिक, लेकिन बेहतर ये है, एहतियात का तकाज़ा ये है कि जो उसके बाद ज़िंदा मुजतहिद होगा, उससे वो बंदा दोबारा इजाज़त ले ले, उससे दोबारा मिल ले और उसको बता दे कि मैं फलाँ मुजतहिद की तरफ से मुअय्यन था, वली था, तो मुझे आप भी इजाज़त दे दें। यानी एहतियात का तकाज़ा यही है कि वो मुराद को तर्क ना करे। वैसे उसकी जो सरपरस्ती है वो मुजतहिद के फौत हो जाने से खत्म नहीं होगी, वो बाकी रहेगी। लेकिन एहतियात का तकाज़ा है कि वो दोबारा एक दफ़ा नए मुजतहिद से जो उनके बाद आया उससे थोड़ा-सा मामलात को बैठ कर हल कर लेगा।